بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Dear students, this is your English class and I am your teacher Irtaza Ahmed. I hope all of you are fine and in good health. Today we are going to start chapter number 2 جس کا نام ہے A Dialogue ایک مکالمہ. اس چیپٹر میں دو لوگوں کے بیچ میں بات چیت کو بیان کیا گیا ہے مکالمے کی شکل میں. وہ دو لوگ قاسم اور اس کے چچا ہیں. تو آج ہم اس چیپٹر کی مکمل ٹرانسلیشن پڑھیں گے اردو میں اور اس کے بعد میں آپ کو آپ کا ہوم ورک بتاؤں گا. تو سب سے پہلے ہم اس چیپٹر میں موجود ڈیفیکلٹ ورڈز اور ان کے میننگز کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. پہلا ورڈ ہے پرٹیکولرلی جس کا مطلب ہے خاص طور پر. دوسرا ورڈ ہے ریکورڈ جس کا مطلب ہے صحت یاب. ٹو میک اپ ڈیفیشنسی جس کا مطلب ہے کمی پوری کرنا. ڈیفیشنسی کمی کو کہتے ہیں. چوتھا ورڈ ہے سرٹنلی جس کا میننگ ہے یقیناً. پانچواں ورڈ ہے پریٹی ہارڈ جس کا میننگ ہے کافی مشکل. پریٹی کا لفظ ہم مختلف ایڈجیکٹیوز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ زور دینے کے لیے انٹینسیفائر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے پریٹی گڈ کا مطلب کافی بہتر ہوتا ہے، تو یہاں پر پریٹی ہارڈ کافی مشکل. چھواں ورڈ ہے ریئل وری جس کا مطلب ہے اصل پریشانی. ساتواں ورڈ ہے رادر ٹف جس کا مطلب ہے قدرے مشکل. رادر کا لفظ کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے نسبتاً مشکل یا آسان جو بھی کمپیریزن کیا جا رہا ہو. آٹھواں ورڈ ہے تھاٹ اٹ فٹ جس کا مطلب ہے، اصل میں اس ورڈ کے پیچھے ہیلپنگ ورب ہے ہیز اور تھاٹ یہاں پر تھرڈ فارم ہے. ہیز تھاٹ اٹ فٹ اسے مناسب سمجھا ہے یا اس بات کو درست سمجھا ہے. نواں ورڈ ہے امیڈیٹلی جس کا مطلب ہے فوراً اور 10واں ورڈ ہے انٹرنیشنل جس کا میننگ ہے بین الاقوامی. اس کے بعد ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. قاسم السلام علیکم انکل. چچا السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. ویئر ہیو یو بین قاسم. قاسم تم کہاں رہے ہو، تم کہاں تھے. وی ہیو میٹ ہم ملے ہیں. آفٹر اے لانگ ٹائم کافی دیر کے بعد. قاسم آئی ہیو بین ٹو سعودی عربیہ انکل. انکل میں سعودی عربیہ میں رہا ہوں. اینڈ آئی ہیو جسٹ کم بیک اور میں ابھی واپس آیا ہوں. جسٹ کا میننگ یہاں پر اس کے ریسنٹلی واپس آنے کو ظاہر کر رہا ہے. انکل وائی ڈیڈ یو گو ٹو سعودی عربیہ. تم سعودی عربیہ کیوں گئے تھے. قاسم یو نو فادر از ڈوئنگ اے جاب دیئر. آپ جانتے ہیں کہ ابو وہاں پر ملازمت کر رہے ہیں. اینڈ مائی مدر از دیئر ٹو اور والدہ بھی وہاں پہ ہے. آئی وینٹ ٹو سی دیم میں ان کو ملنے گیا تھا. پرٹیکولرلی خاص طور پر. مدر ماں کو. بیکاز شی واز ill کیونکہ وہ بیمار تھیں. کوشچن دیا گیا ہے اس پیرے کے ساتھ کہ who was ill، تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ قاسم's mother was ill. آگے ہے انکل آئی ایم سوری ٹو ہیئر دیٹ. چچا کہتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا. ہاؤ از شی ناؤ اب وہ کیسی ہیں. قاسم شی از فائن انکل تھینک یو. شکریہ چچا اب وہ ٹھیک ہیں. شی ہیز فلی ریکورڈ. شی ہیز ناؤ فلی ریکورڈ اب وہ مکمل صحت یاب ہو چکی ہیں. انکل یور اسکول آئی ہیئر ہیز جسٹ ری اوپنڈ آفٹر ویکیشن. تمہارا اسکول میں نے سنا ہے کہ چھٹیوں کے بعد ابھی کھلا ہی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک یو ہیو مسڈ مچ اور میرا نہیں خیال کہ تم نے کچھ زیادہ اسباق چھوڑے ہیں. یہاں پر اس لائن میں اسباق کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن آگے جا کر جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بات لیسنس کے بارے میں ہو رہی ہے جو اس کے چچا بول رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک یو ہیو مسڈ مچ. تو کیا چیز ہے جس کو قاسم نے اتنا زیادہ مس نہیں کیا، اور یہاں پر مس کا مطلب ہے چھوڑ دینا، یعنی اس نے اپنی کلاسز یا جو لیسنز تھے وہ ان کو چھوڑا ہے
جب وہ سعودی عربیہ میں تھا۔ تو یہاں پر یہ اس کی ایبسنس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب وہ یہاں پر نہیں تھا تو پیچھے سے اس کے کافی اسباق، لیکچرز، لیسنز چھوٹ گئے تھے۔ آئی تھنک ود اے لٹل ایکسٹرا ایفرٹ، میرا خیال ہے تھوڑی سی اضافی کوشش کے ساتھ۔ جسٹ اے لٹل ایکسٹرا کا مطلب صرف تھوڑی سی اضافی، اور ایفرٹ کا مطلب کوشش۔ یو کوڈ ایزیلی میک اپ یور ڈیفیشنسی، تم اپنی کمی کو آسانی سے پورا کر سکتے ہو ان یور اسٹڈیز، اپنی پڑھائی میں۔ اس پیراگراف میں نے 3 لفظ انڈر لائن کیے ہیں۔ ایک ہے ایفرٹ جس کا مطلب ہے کوشش، ایک ہے ڈیفیشنسی جس کا مطلب کمی، اور تیسرا ورڈ ہے اسٹڈیز جس کا مطلب ہے پڑھائی۔ یہ تینوں ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں، یعنی ایسی چیزوں کے نام جنہیں ہم چھو نہیں سکتے۔ اس پیرے کے ساتھ ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ ول قاسم میک اپ ہز ڈیفیشنسی ان اسٹڈیز، قاسم پڑھائی میں اپنی کمی کو کیسے پورا کرے گا؟ تو لکھا ہوا ہے جو اس کے انکل کی تجویز ہے کہ ود جسٹ اے لٹل ایکسٹرا ایفرٹ ہی ول میک اپ ہز ڈیفیشنسی ان اسٹڈیز، تھوڑی سی اضافی کوشش کے ساتھ وہ پڑھائی میں اپنی کمی کو پورا کر لے گا۔ آگے ہے قاسم نو انکل، نہیں چچا، آئی ہیو سرٹنلی مسڈ مینی امپورٹنٹ لیسنس، میں نے یقیناً بہت سے اہم اسباق چھوڑ دیے ہیں۔ سرٹنلی کا مطلب یقیناً، اور اس لائن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کیا چیز مس کی ہے، اس نے کس چیز کو چھوڑا ہے، تو وہ امپورٹنٹ لیسنز ہیں۔ تو اس نے یقیناً، وہ کہتا ہے کہ میں نے یقیناً بہت سے اہم اسباق چھوڑ دیے ہیں، اینڈ آئی نو، اور میں جانتا ہوں، آئی ول ہیو ٹو ورک پریٹی ہارڈ، مجھے کافی زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ اب یہ ایک فریز ہے ٹو ورک پریٹی ہارڈ، جس کا مطلب ہے کافی زیادہ محنت کرنا۔ آئی ایم گلیڈ، اور میں خوش ہوں کہ آئی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ سو، میں نے پہلے سے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیسا کرنا شروع کر دیا ہے؟ محنت کرنا شروع کر دی ہے۔ آئی ہیو اسٹارٹیڈ اٹینڈنگ کلاسز، میں نے اپنی جماعت میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے، ریگولرلی، باقاعدگی کے ساتھ۔ اٹینڈنگ کلاسز کا مطلب ہوتا ہے اپنی جماعت میں بیٹھنا، کلاسز، لیکچرز اٹینڈ کرنا۔ اینڈ مائی بردر ہیز اسٹارٹیڈ ہیلپنگ می ٹو، اور میرے بھائی نے بھی میری مدد کرنا شروع کر دی ہے۔ انکل وین آر یور ایگزامز اسٹارٹنگ قاسم، قاسم تمہارے امتحان کب شروع ہو رہے ہیں؟ قاسم مائی ایگزامز آر ناٹ ٹو فار، میرے امتحان اتنی دور نہیں ہیں۔ دیٹس وائی، یہی وجہ ہے، آئی ہیو کم بیک فرام سعودی عربیہ، کہ میں سعودی عربیہ سے واپس آیا ہوں۔ آئی نیور وانٹیڈ ٹو مس مائی ایگزامز، میں کبھی بھی اپنے امتحان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ سوال دیا گیا ہے، ڈز قاسم وانٹ ٹو مس دا ایگزامز، کیا قاسم امتحان چھوڑنا چاہتا ہے؟ تو ابھی ہم یہ لائن پڑھ چکے ہیں کہ نو، قاسم ڈز ناٹ وانٹ ٹو مس دا ایگزامز۔ اس کا آنسر ہم یوں لکھیں گے کہ قاسم ڈز ناٹ وانٹ ٹو مس دا ایگزامز، قاسم امتحان نہیں چھوڑنا چاہتا ہے۔ انکل ہاؤ اباؤٹ یور کورس ان سائنس، سائنس میں تمہارے نصاب کیسا ہے؟ ہاؤ اباؤٹ ایک فریز ہے، جب ہم کسی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہاؤ اباؤٹ یور کورس ان سائنس، سائنس میں تمہارا نصاب کیسا ہے یا کتنا پڑھ چکے ہو؟ ہیو یو فنشڈ اٹ، کیا تم اسے ختم کر چکے ہو؟ قاسم وی ہیو نیئرلی فنشڈ آر سائنس کورس، ہم اپنا سائنس کا نصاب تقریباً ختم کر چکے ہیں۔ اونلی اے فیو چیپٹرز آر لیفٹ، صرف کچھ ہی اسباق باقی ہیں۔ آئی ایم ناٹ ورڈ سو مچ، میں اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوں، اباؤٹ سائنس، سائنس کے بارے میں۔ مائی ریئل وری از دیٹ، میری اصل پریشانی یہ ہے، آئی ہیو مسڈ اے نمبر آف لیسنز، میں بہت سے اسباق چھوڑ چکا ہوں، ان انگلش اینڈ میتھس،
انگریزی اور ریاضی کے. I find these two subjects rather tough اور میں ان دونوں مضامین کو قدرے مشکل پاتا ہوں، یعنی مجھے یہ دونوں مضامین قدرے مشکل لگتے ہیں. اینڈ دے آر امپورٹنٹ ٹو اور یہ اہم بھی ہیں. بٹ آئی ایم گلیڈ دیٹ مگر میں خوش ہوں کہ مائی بردر ہیز اسٹارٹیڈ ہیلپنگ می آؤٹ ان دیز سبجیکٹس کہ میرے بھائی نے ان دونوں مضامین میں میری مدد کرنا شروع کر دی ہے. مائی بردر از اے ٹیچر میرے بھائی ایک استاد ہیں، یو نو آپ جانتے ہیں. اینڈ ہی ہیز ٹاٹ دیز سبجیکٹس فار اے نمبر آف ایئرس اور وہ یہ دونوں مضامین کافی سالوں سے پڑھا رہا ہے، یا وہ یہ مضامین کافی سالوں سے پڑھا چکا ہے. کافی سال وہ ان دونوں مضامین کو پڑھا چکا ہے. آگے ہے انکل دیٹس گڈ، یہ اچھی بات ہے. آئی ایم گلیڈ ٹو نو میں یہ جان کر خوش ہوں دیٹ یور بردر ہیز تھاٹ اٹ فٹ کہ تمہارے بھائی نے اس بات کو مناسب سمجھا ہے، اسے ٹھیک سمجھا ہے. ٹو ہیلپ یو تمہاری مدد کرنا، امیڈیٹلی فوراً. آئی نو میں جانتا ہوں ہی از اے گڈ ٹیچر وہ ایک اچھا استاد ہے. وٹ ڈو یو پلان ٹو ڈو آفٹر یور میٹریکولیشن ایگزامس اپنے میٹرک کے امتحان کے بعد تمہارا کیا پروگرام ہے؟ قاسم آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ان فار میڈیسن میں نے میڈیسن کے شعبے میں جانے کے بارے میں فیصلہ کیا ہے. اف آئی گیٹ اے گڈ پوزیشن اگر میں اچھی پوزیشن لیتا ہوں. اف ہاؤ ایور تاہم اگر آئی ڈونٹ گیٹ گڈ مارکس میں اچھے نمبر نہیں حاصل کرتا. آئی مے گو انٹو بزنس اور ایگریکلچر تو میں زراعت یا کاروبار بھی کر سکتا ہوں. اس کے ساتھ ایک سوال دیا گیا ہے وچ پروفیشن از قاسم پلاننگ ٹو اڈاپٹ ان فیوچر مستقبل میں قاسم کون سے پیشے کو اپنانے کے بارے میں منصوبہ بنا رہا ہے. تو اس پیراگراف میں موجود ہے کہ اس نے میڈیکل یعنی میڈیسن کے شعبے میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اگر وہ اچھے نمبر لیتا ہے، اور اگر اس کے اچھے نمبر نہیں آئے تو وہ بزنس یا ایگریکلچر یعنی کاروبار یا زراعت کے شعبے میں کو اختیار کر سکتا ہے. آگے ہے انکل وٹ ایور یور پلانس فار لائف آر قاسم قاسم زندگی کے بارے میں تمہاری جو بھی منصوبہ بندی ہے. یور انگلش ہیز ٹو بی گڈ تمہاری انگریزی اچھی ہونی چاہیے. وی شوڈ نو دیٹ ہمیں یہ جان لینا چاہیے انگلش ہیز بیکم این انٹرنیشنل لینگویج انگلش ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے. بین الاقوامی کا مطلب کہ جو مختلف قوموں کے درمیان رابطے کے لیے بولی جاتی ہے. اینڈ دا لینگویج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور یہ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بھی بن چکی ہے. اس سے مراد ہے کہ جتنے مضامین ہیں سائنس کے اور ٹیکنالوجی کے وہ انگلش میں ہی ہوتے ہیں. قاسم یو آر ویری رائٹ انکل آپ نے بالکل درست کہا ہے چچا. آئی ول کیپ دیٹ ان مائنڈ میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھوں گا. مائی اسکول وین ہیز کم میرے اسکول کی گاڑی آ چکی ہے. اینڈ آئی مسٹ گو ناؤ اور اب مجھے لازمی جانا چاہیے. اللہ حافظ انکل اللہ حافظ. تو بیٹا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ یہ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ لکھیں گے اردو میں اپنی نوٹ بکس پہ اسی طرح. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صفحے کے اوپر میں نے 2 پیراگرافس کو انسرکل کر کے سٹار کیا ہے. ان دونوں پیراگرافس کی آپ اردو میں ٹرانسلیشن لکھیں گے اور نمونے کے طور پر یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ اس طرح اوپر اردو ٹرانسلیشن کا ٹاپک لکھ کے پیراگراف نمبر 1 اور پیراگراف نمبر 2 ان دونوں کی اردو میں ٹرانسلیشن لکھیں گے. تو آپ کا ہوم ورک ہے ورڈ میننگز اور یہ ٹرانسلیشن آپ ان کو لکھیں گے اور یاد کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایبسٹریکٹ ناؤن کا ٹاپک چل رہا ہے یہ میں نے آپ کے لیے کچھ اور ایبسٹریکٹ ناؤن کی لسٹ دی ہے. سب سے پہلے کامن ناؤن ہے جن سے ہم ایبسٹریکٹ ناؤن بنا سکتے ہیں. اس کے نیچے کچھ ورب ہیں جن سے ہم ایبسٹریکٹ ناؤن بنا سکتے ہیں.
اور اس کے بعد یہ سب ایجیکٹیوز ہیں جن سے ہم ایبسٹریکٹ ناؤنس بنا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ دونوں لسٹیں، یہ والی اور یہ والی، اپنی نوٹ بکس پہ لکھ لینی ہے اور ان کو پڑھتے رہنا ہے تاکہ ہمارا ایبسٹریکٹ ناؤن کا ٹاپک کلیئر ہوتا جائے۔ سو دس از دا اینڈ آف یور انگلش کلاس۔ اللہ حافظ۔